بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم کی صاحبزادی تھیں۔ مشہور زمانہ یعنی اس وقت کا جو مشہور اخبار تھا، بہت فیمس مشہور اخبار تھا، پیسہ اخبار، اس کے مدیر یعنی ایڈیٹر جو اخبار کو جاری کرنے والے تھے، اس اخبار کے جاری کرنے والے، نکالنے والے محبوب عالم کی صاحبزادی تھیں، یعنی ان کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے میں سرگرم حصہ لیا، یعنی پرجوش حصہ لیا۔ فاطمہ بیگم نے خاتون نامی اخبار بھی جاری کیا۔ جی بچوں، فاطمہ بیگم نے ایک تو اخبار نکل رہا تھا پیسہ اخبار اس وقت، اور انہوں نے ایک اور خواتین کے لیے اخبار جاری کیا جس کا نام انہوں نے خاتون رکھا، خاتون نامی اخبار جاری کیا۔ اس اخبار کے وسیلے سے یعنی اس کے ذریعے سے انہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا۔ عوام الناس کے معنی ہے عام لوگ، یعنی اس اخبار کے وسیلے سے انہوں نے اس اخبار کے ذریعے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا بشیر احمد مشہور مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں تھیں۔ کن کی صاحبزادیاں؟ صاحبزادی کے معنی ہوتے ہیں بیٹی کے، یعنی ان کی بیٹیاں تھیں۔ یہ مسلم لیگ کے ایک مشہور رہنما تھے سر محمد شفیع، ان کی بیٹیاں تھیں بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا بشیر احمد۔ ان دونوں بہنوں نے تحریک آزادی میں نمایاں خدمات انجام دی، نمایاں واضح طور پر خاص خدمات انجام دی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلمان خواتین کی نمائندگی کی، یعنی ان کی طرف سے وہ آگے آئیں اور انہوں نے ان کی ترجمانی کی۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا۔ جی پیارے بچوں، بیگم جہاں آرا شاہ نواز پہلی مسلمان خاتون تھی جنہوں نے گلڈ ہال میں خطاب کیا اور مسلم خواتین کی ترجمانی کی۔ پنجاب سے جن خواتین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا، یعنی پرجوش بھرپور حصہ لیا، ان میں لیڈی مراتب علی، فاطمہ بیگم، بیگم اقبال حسین، بیگم سلمہ تصدق، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم وقار النساء نون، بیگم نواب محمد اسماعیل اور نور الصبا بیگم کے نام شامل ہیں۔ یعنی یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے پنجاب میں تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی نصرت خانم، جنہیں لیڈی عبداللہ ہارون بھی کہتے ہیں، نے بھی خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ تحریک خلافت کی زبردست حامی تھیں، یعنی آپ نے تحریک خلافت کی بہت حامی تھیں، حمایت کی۔ تحریک خلافت انگریزوں کے خلاف چلائی گئی تھی، ان کو ان کے وعدے یاد دلانے کے لیے اور سلطنت عثمانیہ کو بچانے اور خلافت کو قائم رکھنے کے لیے یہ ایک تحریک چلائی گئی تھی جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا تھا۔ جی پیارے بچوں، آج کل آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل۔ تو ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس خلافت کی بنیاد رکھی تھی، یعنی اس نے جو سلطنت ایک حکومت قائم کی تھی، یہ 600 سال تک قائم رہی اور اسے انگریزوں نے آ کے ختم کیا تھا۔ تو جب انگریز اس کو ختم کر رہے تھے تب مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور ایک تحریک چلائی تھی جسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ سن 1938 میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی خواتین کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا یعنی منتخب کیا گیا، چنا گیا۔ انہیں سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کا صدر بھی منتخب کیا گیا، چنا گیا، نامزد کیا گیا۔ کراچی میں واقع ان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ جی بچوں، ان کا گھر کہاں پہ تھا؟ کراچی میں تھا، اور جو بھی سیاسی میٹنگز ہوتی تھیں، سرگرمیاں ہوتی تھیں، تو وہ ان کے گھر پہ ہوتی تھیں۔ سندھ سے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی دیگر خواتین میں لیڈی صغریٰ ہدایت اللہ، بیگم خیر النساء شوبان اور فاطمہ شیخ کے نام نمایاں ہیں۔
نمایاں ہیں، واضح ہیں، یعنی سندھ سے جن خواتین نے تحریک پاکستان میں نمایاں طور پر حصہ لیا وہ خواتین یہ ہیں: لیڈی صغریٰ ہدایت اللہ، بیگم خیر النساء شوبان اور فاطمہ شیخ۔ جی پیارے بچوں، ہمارا سبق ابھی تک ختم نہیں ہوا، لیکن آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبق کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔